ہے آج تک ہمارے ذہنوں میں نہیں آیا. رب نے اپنے خصوصی حجاب میں چھپا کے رکھا یہ لفظ محمد, اور یہ لفظ قرآن میں موجود ہے. یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کا حصہ ہے. اب اس کی جو لطافت ہے, اس میں جو برکتیں ہیں, اس میں جو انوار ہیں, اس میں جو روشنیاں ہیں, اور اس میں جو مٹھاس ہے, اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مگر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نام محمد کی برکتیں اپنی جگہ, نام محمد کی جو روشنیاں ہیں اور جو انوار ہیں وہ اپنا جہان ہے. ان کا ایک اپنا پورا جہان ہے, وہ اپنا ایک بحر بے کراں ہے. مگر نام محمد ہی نہیں, سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نظام بھی لے کر آئے ہیں. ان کے تو نام کی ہی کیا بات ہے کہ جس نام سے ہر دکھ دور ہو جاتا ہے, ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے, ہر عقدہ جو ہے وہ عقدہ نہیں رہتا, ہر راز راز نہیں رہتا, ہر مصیبت مصیبت نہیں رہتی. مگر اس سے بھی آگے آپ ایک ایسا نظام لائے ہیں جس میں سارے بنی نوع انسان کے لیے رافت ہے, رحمت ہے, مہربانی ہے, فضل ہے, عنایت ہے. اب سرکار دو عالم جو معاشرتی نظام لائے, اب اس نظام میں اب اس بات پہ آئیے کہ وہ عرب معاشرہ جو اپنے منہ بولے بیٹوں کو اتنا ان کو رسپیکٹ اور اتنی محبت دیتا کہ ان کو اپنے میراث میں اور اپنے ورثے میں شریک کر لیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب یہ قانون بدل دیا گیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, قربان جائیے بنی نوع انسان کے سارے ذی عقل ذی شعور انسانوں, تمہاری شناخت آئیڈینٹیفیکیشن باپ سے ہوتی ہے, اور تم معاشرے میں سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل ادب جو لفظ ہے وہ باپ کا استعمال کرتے ہو. مگر قربان جائیے رب جو رب العالمین ہے اور فرماتا ہے کہ میں سارے جہانوں کو بنا کر ان سے غنی ہوں, غنی ہوں, بے پرواہ ہوں. غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہوں. مجھے عرش و فرش بنانے پر کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے بنائی ہے, ساری آسمانیں اور زمینیں بنا کر میں بے پرواہ ہوں کہ میں نے یہ تخلیق کی ہیں. مگر یہ فکر ہے اور یہ طریقہ ہے رب کا, یہ الوہی طریقہ ہے, یہ رب کا طریقہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں لفظ بھی کون سا بولا جائے. اللہ اکبر. آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم اور نبی ایک جیسے, ہم سب ایک جیسے. اللہ اکبر. غنی عن العالمین, رب جو ساری کائنات کا تنے تنہا پیدا کر کے تخلیق کر کے ان سے غنی و بے پرواہ ہے, مگر وہ پرواہ کرتا ہے, کائنات بنا کر غنی ہے, بے پرواہ ہے, مگر اپنے محبوب کی بارگاہ میں بولے جانے والے لفظوں کی پرواہ کرتا ہے اور ان کی کلاسیفیکیشن کرتا ہے اور ان کی کیٹیگری بناتا ہے کہ دیکھو تمہارے معاشروں میں, تمہارے خاندانوں میں سب سے زیادہ ادب کا لفظ باپ کا ہے کہ تم کسی بھی شخص کو جب ادب دینا چاہتے ہو, بہت زیادہ احترام کرنا چاہتے ہو, تم کہتے ہو آپ میرے باپ جیسے. آج ہم بھی کہتے ہیں کسی بھی شخص کو بہت زیادہ ادب دینا ہو نا, بہت زیادہ احترام کرنا ہو, ہم کہتے ہیں آپ میرے باپ جیسے ہیں, آپ میرے والد جیسے ہیں, آپ میرے ابا جی جیسے ہیں. قرآن کہتا ہے, رب العلا کہتا ہے, غنی عن العالمین, رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد, محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. بہت احترام ہے اس لفظ باپ میں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عرب تو اس کو اتنا زیادہ لے جاتے کہ جس کو منہ بولا بیٹا بناتے اس کو میراث کا حصہ بھی دیتے, اس کو سگا بھائی بنا لیتے, سگا بیٹا بنا لیتے, سگا باپ بنا لیتے. اور اس معاشرے میں اب سینیریو کیا ہے, وہ عرب معاشرہ ہے, اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اس کے باوجود قرآن نے کہا کہ وہ لفظ
جو تم کسی اور کے لیے بولتے ہو. اللہ اکبر. یہ دوئی ہے, اس کو اشاق سمجھ سکتے ہیں کہ رب ایسا عشق کرتا ہے. فرمایا جس لفظ میں دوئی ہے میں نہیں سمجھا نہیں سکتا. جس لفظ میں دوئی پائی جائے کہ ایک باپ گھر میں ہے, ایک ہم گلی میں چلتے ہوئے کسی کو کہہ دیتے ہیں آپ میرے ابا جی جیسے ہیں. رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے لیے دوئی والا کوئی لفظ بھی نہیں آنا چاہیے. دوئی کا کوئی لفظ جس میں کوئی تسنیس پائی جائے کہ ایک ہم نے باپ کہا کہ ہمارا نسبی باپ ہے, اور ایک ہم کہتے ہیں کہ تمام استاد جو ہوتے ہیں, اساتذہ جو ہوتے ہیں, یہ روحانی باپ ہوتے ہیں, ان کو ہم روحانی باپ کہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں, مگر نبی مکرم کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے کہ اس لفظ میں ایک دوئی پائی جاتی ہے کہ یہ کسی اور کے لیے بھی ہے. تو جو لفظ کسی اور کے لیے ہو وہ لفظ رب اپنے محبوب کے لیے نہیں لانا چاہتا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. خبردار تم یہ مت سمجھ لینا کہ کبھی کبھی تم اپنے باپ سے اونچا بھی بول جاتے ہو, کبھی کبھی ان کے کسی فیصلے پر اعتراض بھی کر لیتے ہو, کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہو ابا جی آپ کو سمجھ نہیں ہے, ابا جی آپ کو پتہ نہیں ہے. ہرگز یہ لفظ بھی ہمارے محبوب کی بارگاہ کے لیے نہیں بولا جائے گا. ابا احد من رجالکم. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا تو کسی وقت کے لیے دیتے ہیں, لیمٹ ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے. تو اب کب تک ان کو عزت دینی ہے؟ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک تو یہ پتا چلا کہ ان کو بلانا صرف یا رسول اللہ ہے. اب اس پر مثال سیدہ عائشہ کی بھی موجود ہے, سیدہ فاطمہ کی بھی موجود ہے, اس پر مثال سیدنا ابو بکر کی بھی موجود ہے, اور مولائے کائنات حیدر کرار کی بھی موجود ہے. کہ سیدنا صدیق اکبر کا رشتہ کیا ہے؟ لوگ رشتوں کی بات بڑی کرتے ہیں, لیکن یہ کسی کتاب میں کوئی حوالہ موجود نہیں کہ کبھی امام عاشقاں خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ آپ میرے داماد ہیں. کبھی نہیں کہا. سرکار دو عالم کے لیے جب بھی لفظ استعمال کیا, سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کے جتنے حوالے جہاں جس کتاب میں ملیں گے, جس نے لکھا ایک ہی لکھا کہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. رشتہ جو بھی ہے, سیٹ آپ کی یا رسول اللہ ہے, مرتبہ آپ کا یا رسول اللہ ہے. جناب حیدر کرار مولائے کائنات جن کو قرآن نے کہا کہ یہ نفس رسول ہے, نفس رسول ہے, یہ قرآن نے کہا. سرکار دو عالم نے فرمایا میثاق مدینہ کے وقت کہ جب حیدر کرار باقی بچ گئے کہ علی تیرا میں دنیا میں بھی بھائی ہوں, آخرت میں بھی بھائی ہوں, لیکن حیدر کرار مولائے کائنات مدینۃ العلم کے بعد آپ کی زبان کا کوئی جملہ کسی کتاب میں موجود نہیں کہ حیدر کرار نے کہا کہ آپ میرے بھائی جیسے ہیں. حیدر کرار جب بھی بولے تو یہ کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اب دوسری مثال دیکھیے, سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے سرکار دو عالم کی بے شمار روایات بخاری و مسلم میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں موجود ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں مجھے سب سے محبوب ہے, محبوبہ ہے میری سیدہ عائشہ, اور قرآن مجید کی آیات طہارت کے لیے موجود ہے. کبھی کوئی جملہ ایسا نہیں ملے گا کہ سیدہ عائشہ یہ فرمائیں کہ آپ میرے شوہر ہیں. سیدہ عائشہ کا جہاں بھی جس کتاب میں بھی جو جملہ ملے گا آپ فرماتی ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اور پھر ایک مثال اور بھی سن لیجئے کہ کائنات کی ایک ہستی ہے جن کا نام فاطمہ ہے, جن کے لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کہتے ہیں نا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں میرے ماں باپ فاطمہ تجھ پر قربان ہو, اور آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کتاب سے کوئی حوالہ آج تک نہیں ثابت کر سکا کہ سیدہ فاطمہ نے یہ کہا کہ آپ میرے صرف باپ ہیں.
آپ میرے صرف باپ ہیں. جہاں بھی سیدہ فاطمہ کا کوئی جملہ ہے باوجود اس کے کہ سرکار دو عالم آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرما رہے ہیں, سرکار دو عالم آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو, لیکن سیدہ فاطمہ کیا عرض کرتی ہیں کہ آپ پر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. تو حاضرین محترم, یہ اس کا کلیہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب تک امام مصلی پر موجود ہوتا ہے نا, شاید یہ بات پہلے کبھی عرض کی ہو کہ امام جب حالت نماز میں نیت کر لیتا ہے, اس کے پیچھے اس کا بیٹا ہے, بھائی ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, کوئی رشتہ ہے, وہ نیت میں یہ کہے گا پیچھے سے امام صاحب کے. اگر وہ یہ کہے میرے ابا جی کے تو نماز نہیں ہوتی. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. اب جب تک وہ حالت نماز میں ہے تب تک وہ کوئی دوسرا رشتہ نہیں بنا سکتا. تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ محمد کسی کے باپ جیسے نہیں ہے, اور یہ صرف یا رسول اللہ ہے, ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ ہے یا رسول اللہ. اور یہ کب تک اس کی امپلیمنٹیشن ہے, یہ کب تک جاری ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, آپ کی نبوت قیامت تک جاری ہے. تو لہٰذا جب تک آپ اپنے مصلی امامت پر, مصلی نبوت پر قائم ہے, تب تک بنی نو انسان میں سے کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی دوسرا ریلیشن, کوئی دوسرا رشتہ, کوئی دوسرا تعلق ثابت کرے, بلکہ ہر ایک کا رشتہ ایک ہی ہے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. تو حاضرین محترم, میلاد مسعود کی, میلاد مقدس کی ان بابرکت ساعتوں میں یقیناً خوشیوں کی بات ہونی چاہیے اور خوشیاں بانٹنی چاہیے. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, اور اہل ایمان ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں. یہ کوئی یہاں کے چکوال یا پاکستان یا بر صغیر کی بات نہیں ہے. تاریخ کا کوئی حصہ اٹھا کے دیکھیے کہ وہ چاہے فاطمی ہو, عباسی ہو, امیہ ہو, کوئی بھی خاندان کی حکومت ہو, ہر دور ہر زمانے میں میلاد مسعود کی یہ جو خوشیاں ہیں یہ اسی طرح احترام سے منائی جاتی رہی ہیں. اور یقیناً آج کے دن صرف اہل ایمان کے لیے خوشی ہے. مگر میں ایک جملہ آپ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. ان خوشیوں میں بھی نبی رحمت کا جو کردار ہے کہ آپ ہر بے آسرا کے لیے سہارا ہیں, ہر پریشان حال کے لیے آپ مددگار ہیں. تو آج ہم نے یہی پیغام سارے اقوام عالم کو دینا ہے, سارے انسانوں کو دینا ہے کہ ہم نبی رحمت کے ماننے والے, پیغمبر امن کے ماننے والے, ہم سارے انسانوں کے لیے پیغام رحمت اور پیغام امن رکھتے ہیں. مگر ایک شرط اس کے ساتھ یہ رکھتے ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. قرآن رحمتوں کی بات کرتا ہے, قرآن آپ کے کوثر کی بات کرتا ہے, قرآن آپ کا نعت خوان ہے, مگر قرآن کا لہجہ بڑا منفرد ہے, بڑا سچا ہے اور بڑا خالص ہے. جب کوئی نبی رحمت کا, پیغمبر امن کا کوئی گستاخ سامنے آتا ہے تو قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے, قرآن کا اسلوب بدل جاتا ہے, وحی کا انداز بدل جاتا ہے, رب العالمین کے کلام کا انداز بدل جاتا ہے. فرمایا ان شانئک ھو الابتر. اب اس سے سخت جملہ شاید ہم اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ بد نسل ہے اور اس کی نسل تباہ ہونے والی ہے. شاید اس سے زیادہ لفظ ہم نہیں قرآن سے پیش کر سکتے. تو حاضرین محترم, خوشیوں کے اس ماحول میں اور سعادتوں کے اس ماحول میں, برکتوں اور رحمتوں کے اس خوبصورت دن میں ہم سارے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن اور بقائے باہمی کے دعوے دار ہی نہیں, اس کے پیروکار بھی ہیں. مگر شرط ایک ہے کہ ناموس نبی, عزت نبی اور سرکار دو عالم کی جو ذات والا صفات ہے اور آپ کی جو عزت و حرمت اور آپ کی جو شان و اقدس ہے, اس پر کوئی کمپرومائز اہل ایمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.